بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع سورۃ العنکبوت کا تعارف اور اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورۃ العنکبوت یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچ رہی تھیں۔ سورۃ العنکبوت جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے 85 نمبر پر ہے اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 29 نمبر پر ہے۔ یہ سورت 7 رکوع اور 69 آیات پر مشتمل ہے۔ عنکبوت دراصل مکڑی کو کہا جاتا ہے، تو اس سورت میں اللہ رب العزت نے شرک کرنے والوں کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے کہ جس طرح جو مکڑی کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، اسی طرح جو مشرکین جو ہیں وہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں جن کو، وہ بھی اتنے ہی کمزور اور بالکل لاچار اور بے بس ہیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع کہ ہر امت میں فتنوں اور آزمائشوں کا آنا ہے۔ تو عمومی مضامین کا اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان آزمائشوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ یہ کس حد تک دین پر قائم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 7 قسم کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آزمائش ہے وہ والدین کی طرف سے آزمائش کا ذکر کیے ہے اللہ رب العزت نے۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کی طرف سے دھمکی اور تکلیف کی صورت میں آزمائش کا ذکر ہے۔ انسان کی نفسانی خواہشات کے ذریعے آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ طاقت کے ذریعے آزمائش کا ذکر ہے کہ طاقت کو صحیح طریقے سے جائز مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ناجائز مقصد کے لیے طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ اور علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی رنگینیوں کے ذریعے جو آزمائش ہے ان کا ذکر ہے، اور کبھی امن و امان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا بھی اس صورت میں ذکر کیا۔ تو ان 7 قسم کی آزمائشوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو پہنچنے والی تکالیف اور مصائب پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اور ان تکالیف اور مصائب پر ثابت قدم رہنا ہی ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے والدین کی حدود بھی متعین کر دی ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اگر جو ہے وہ والدین جو ہے وہ آپ کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دیں تو ان کا اس معاملے میں ان کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر شرک اور مشرکین کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جس طرح مکڑی ایک جالا بناتی ہے اور اسے اپنے لیے جائے پناہ سمجھتی ہے حالانکہ وہ بہت کمزور ہوتا ہے، اسی طرح مشرکین بھی جن معبودان باطلہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بھی اتنے ہی کمزور اور بالکل بے بس اور لاچار ہوتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک واضح اور اہم دلیل بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اتنا فصیح اور بلیغ کلام کا جاری ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آئے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی ہے، اور اس ہجرت کے نتیجے میں جن خطرات کا اندیشہ تھا کہ رزق کی تنگی اور جان کی، تو ان خطرات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کا بیان کیا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کا جو زاد راہ ہے اسے جو ہے وہ تیار کرو، کیونکہ وہ جو اخروی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ انسان نے رہنا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ
حق تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔